ساری
جالیوں میں جا رے گا سے ہے سنہری جالیوں میں جا رے گا سے ہے محبتوں کا سینہ کون ایسے دیتا سنہری جالیوں میں جا رے گا سے ہے سنہری جالیوں میں جا رے گا آپ سے ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ السلام جڑا خالق کائنات ہے مالک اور سمائے خالق محبت قلوب قربور شافع یوم نشور ہادی گل سراج الامت امام الانبیاء فخر مجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ بے کسپناہ ہدیہ السلام اور اس کا راستہ نام پیش کرنے کی اللہ عزت سعادت بخشی رب کریم رب ذوالجلال آقا العالمین کی عظیم بے کسپناہ بارگاہ ساڈی ابتداء رب ذوالجلال اج دا ماہ مقدس رمضان المبارک دا تیسرا جمعہ ادباً گزارتے ہوئے احترام گزارتے ہیں اللہ کریم اج دا سامو کے دن الوداع کرنے کی توفیق عطا آمین عزیزان مکرم اج دا دن بہت بڑا دن آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے جنگ بدر جو ہوئی تھی وہ بھی دن جمعے کا تھا اور اس سے بڑی عذاب والی بات اس دن کی 17واں ہوتا تھا ہماری خوش نصیبی لیکن اس جنگ میں میرے قریب آقا کو میرے آقا جب 100واں روزہ افطار ہوا رب کی طرف سے جبریل امین رب کا حکم لے کے وہ پروپیگنڈا کفار پہلے کہا رہے تھے میرے آقا تک اس بات کی خبر پہنچ چکی تھی کہ کفار جنگ کرنا چاہتے ہیں میرے آقا نے اس بات کو سنا جب حالات تھے مسلمان چھوڑ دی اللہ کی بارگاہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد میرے آقا نے مسئلے پہ اپنی نورانی چلوی کو چھپایا سبحان اللہ اللہ کی بارگاہ میں بردار کرتے ہیں مالک تیرے جو بندے ہیں وہ تیری مخلوق ہیں جو میری امتی ہیں وہ بالکل تھوڑے اتنی طاقت بھی نہیں ہے لیکن کفار کا کافی دیر میرے آقا رب سے رب کی طرف سے جبریل امین آئے سبحان اللہ فرمایا پیارے محبوب آقا یا رسول اللہ اللہ کا سلام قبول فرماؤ سبحان اللہ اللہ کا سلام قبول کیا حضرت جبریل امین آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کرتا سبحان اللہ محبوب پیارے محبوب پریشان نہ ہو فرمایا غلاماں لے کے سونیا نکلنا تیرا کام ہے رب فرماتا ہے اسی تفسیر تبا کے وچ اللہ فرماتا ہے کہ اسی کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ فرمایا چار جماعت تے تھوڑی ہے لیکن سونیا محبوبہ
ایک معاملہ پیش ہوا سرکار مدینہ نے اپنے غلاموں کو چمبار کیا. اس وقت 17 رمضان سن 2 ہجری سے صحابہ کرام کی جڑی تعداد سی جڑے حضور دے غلام سن جڑے حضور دے امتی سن جڑے حضور دے غلام سن مشاق سن حضور دے نام تے تن من دھن سب کچھ قربان کرنے والے میرے آقا کی محبت چیک کرو. میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے غلاموں کو جس وقت بھی پکارتے جس لمحہ پکارتے غلام اس وقت اپنی جانیں نچھاور کرنے والے قربان کرتے. سبحان اللہ. تعداد کتنی سی؟ صرف 313. کتنی تعداد؟ 313. بولو تو صحیح. 313. جڑے انہاں کو سارے سوال سی سواریاں سن صرف 2 گھوڑے. اونٹ کنے سن؟ صرف 70. میں حضور دے جان سارا کی جانتا سن. 6 زری اور 8 تلوار جنہاں نے مقابلہ کرنا ہے 1000 لشکر. کفار کی تعداد کتنی ہے؟ 1000. انہاں دے کول سواریاں واسطے گھوڑے کنے نے؟ 100. ادھر گھوڑے کنے نے مسلماناں چ؟ صرف 2. کفار کو کنے گھوڑے نے؟ 100. مسلماناں دے کول اونٹ دی تعداد کتنی ہے؟ صرف 70. کنے؟ 70. بولو تے صحیح نہ. 70. میں سبق سنا رہا میں سبق پڑھے تو نال سننا بھی میں سبق پیش کر رہا تو سبق سننا بھی ہے. سواریاں کنیاں گھوڑے کو ادھر کفار کو گھوڑے کنے؟ 100. اٹھ کنے نے؟ اونٹ کنے نے؟ 70. مسلماناں دے کول 70. ادھر کفار دے کول کنے؟ 700. کتنے 70 تے کتنے 700 بڑا فرق ہے. ادھر کثیر تعداد میں تلاب نے تلواراں نے نیزے نے لیکن میرے حضور دے غلاموں جدوں ایتھوں جدوں ایمان کی جدوں پھر ضرب لگتی ہے نا تو جدوں ایمان کی طاقت جدوں بندہ جدوں لے کے گھروں نکلتا ہے نا تو اللہ فرماتا ہے بھویں تہاڈے سامنے 1 لاکھ دی تعداد ہوئے تو رب فرماتا ہے کوئی ایمان کی طاقت اپنے دل کو لے کے اٹھ. فرمایا کہ 10 لاکھ بھی ہو کے تے مسلماناں میں کلا ہی تیرے واسطے طاقت بھر واسطے میں کلا ہی کافی ہے. جنگ ہوئی جنگ ہوئی 313 کتنے 1000 کی تعداد کتنے اگر دو بھی دو کر کے ایک مسلمانوں کے حملہ ہو گئے تو کدی بھی ہو سکتا سی کہ مسلمان بچ جائے. لیکن دعا برکت کی خوشی میرے مصطفیٰ کریم کی دعا نہیں کرتا. آپ نے فرمایا محبوبہ سونیا تو پریشان نہ ہو. جب سونیا کے دل امت عطا کی ہے نا تو امت بھی سب کو اللہ عطا کی ہے. فرمایا سونیا جان سے جا سکتی ہے مال سے جا سکتا ہے اولاد سے جا سکتی ہے پر سونیا جتھے تیرا اشارہ ہو جاوے فرمایا سب کچھ جان سار کے موقع پر بات کرے گا. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام حضور کے غلام لے کے میرے آقا کے آئے جنہ دن قسم اللہ نے اس دل کو یوم فرقان کا دن عطا کیا ہے. دن رکھتا ہوا دینا جنگ بدر کا دن یوم فرقان کا دن. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جدوں میدان چ گئے صحابہ کرام جنہوں نے تربیت سرکار مدینہ دے تے پھر اس کے چالے چھڈے کھا سکتے کبھی نہیں. ایک تعداد کثیر تعداد میں انہاں کو اونٹنے کثیر تعداد میں انہاں کو گھوڑے نے تلوار نے تیری نے ہر چیز انہاں کو کثیر تعداد ہے. لیکن سرکار نے یہ فرمایا کہ دیکھو تہاڈا کی ارادہ ہے. میرے سرکار نے اپنے غلاموں کو پوچھا کہ غلام تہاڈا کی ارادہ ہے. حضرت عمر بولے آقا یا رسول اللہ سونیا جے تسی حکم فرماؤ کہ اسی اپنی سواریاں سونیا سمندراں دے وچ پا چھڈاں. سانو کاروبار کی کوئی ضرورت نہیں سانو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں کچھ بھی نہیں. پر سونیا جس کام دے وچ تیری رضا ہو جاوے فرمایا اسی سونیا قربان کرنے واسطے.
حضرت عمر پاک کی جنگ ہوئی نا، جنگ تو بعد ایک آپ کا حضرت عمر پاک کا سگا ماما سرکار کی شان کے وچ بڑیاں گستاخیاں کرتا ہے۔ حضرت عمر پاک گئے آپ محمد لائی تو سرکار کی ماما میں گل سن پڑی سرکار کی بات ہے پیش کی تھی کہ سرکار نے فرمایا کہ عمر یہ کتنا سے سرکار کی بات ہے میرے مامے کا میرے مامے کا میرے سرکار نے پوچھا عمر ایک گل کی دس رہا ہے جی آپ کا جب سننا جس وقت مامے کا سر لایا سی کیا دل روک نہیں کیا سی گل بڑی بڑی سرکار نے کر دی کہ آپ جب مامے کا سر لایا جب مامے کا سر کپیا سی تو دل کو کچھ نہیں سی ہوا اور کتنی کمری والیا تو آپ کا فرمان سنیا من سب کا نبی جن سب کو فرمایا کہ قیامت تک کہ تیرے محبوب کی شان کو گستاخی کرتے ہوئے پھر وہ جین کا حق نہیں ہے۔ فرمایا سونے میں سر قلم اس پر دیتا ہے کہ آقا یا رسول اللہ کملی والیا جڑا تہاڈا نہیں اور ساڈا نہیں دنیا دے وچ لاکھ فرشتے ہو سکتے ہیں پر آقا اے گستاخ ہے کملی والیا دی جگہ تے میرا آقا بھی ہوتا نا میرے ابے دا بھی سر لے کے تہاڈے بارے سبحان اللہ عجیب کی ڈیلیاں ہو گئی اس وقت ہے سرکار نے تو صحابہ کرام تو کچھ بھی نہیں کیتا سی ہن ایتھے گل کرے تو فرما لا کے رائے تے گل کرے گا حضرت عمر نے زمانے دا سر لایا سرکار نے پوچھا کہ سر کی تے اودوں دا بڑی کتے نے آکھیا سی بے یہ شریعت دی گل ہی کوئی نہیں فرمایا سونیا کہ تہاڈا نہیں نا فرمایا ساڈا پیو بھی ہوے گا سونیا ساڈا نہیں صحابہ کرام نے پھر جنگ کی اللہ نے قرآن کی آیتاں نازل کر دی اللہ نے فرمایا جڑے تھوڑے تعداد ہوں گے اللہ فرمائے گا میں اپنے اسمان دے وچوں کثیر تعداد وچ انہاں دی مدد واسطے اپنے فرشتے بھیج داں سبحان اللہ۔ ایک پہلے حضرت جبریل امین حاضر ہوئے 5000 لشکر لے کے آئے سبحان اللہ، پھر حضرت اسرافیل حاضر ہوئے 3000 لشکر لے کے صحابہ کرام دل وچ ارادہ کرتے ہیں کہ یار میں ایس کافر میں ان قوم میں نہیں قتل میں کرنا ہے ارادہ حضور کے غلام نہیں کرنا بس اے لفظ ادھر دل وچ ختم ہو رہے ہیں آپ کے سامنے ان کو تفصیل ہو رہی ہے آپ کبھی حضرت جبریل امین کے گھوڑے کا ہر صحابہ نے کنا دے نال سنیا کہ اللہ کی جڑی مدد جو زمین تے پہنچی اللہ کی جو جڑی زمین تے مدد پہنچی فرشتیاں نے جڑی مدد اللہ نے طرفوں لے کے صحابہ کرام خود اپنے کرنا سرکار دے غلاماں دی مدد نال خود فرمایا جدوں پھر رب دے جدوں بندہ رب دا مقبول بندہ بن جاتا ہے دنیا دی ضرورت نہیں ہے اے بظاہر گل ہے دنیا دے وچ جیون واسطے انسان طرح طرح دے بہانے ایسے بہانے وسیلے پھر اللہ کے معاذ اور معوذ دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ننے صحابہ کرام ننے چھوٹے کی عمر ایک دن 9 سال ایک دن 7 سال بتا پوچھے ایس بچے کی عمر ایسے 12 سال ہو گئی ایک تو چھوٹا ایک دن 9 سال ایک دن 7 سال دو شہزادے ہیں حضرت ابو سفیان کو ان کو پوچھتے ہیں وہ گال اللہ مانا دے بندہ دے بندے ہوتے کسی کتا کو چھوٹی نہیں کرنی پر ایک ہوتے رکھوالی واسطے ہوتے چیزیں پڑے گی فرمایا تو سامنے کوئی رات آسے پھر ویکھی طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کھلے گا آپ نے فرمایا او دیکھو مدانی جنگ دے وچ جتے کافی سارے لوگ مجمع دے جمع نے فرمایا کہ گھوڑے تے بیٹھا وہ دا نام گجران دونوں لفتے جگہ دونوں شہزادے یہ وہ شہزادے نے جنہ دی سرکار نے جو اعلان کیا بھی جنگ تے جانا ہے یہ دو شہزادے بھی پیش ہوئے سرکار نے فرمایا دیکھو اور ننے مجاہدو میرے لفتے جگہ تہاڈی عمر بڑی چھوٹی تھی جان کر سکو سرکار نے بڑے کو اجازت دی 9 سال ہو گئے اجازت دی 7 سال کی عمر تھی انہوں اجازت سرکار نے بیٹا جب گھر چلا رہا تیری ایک عمر کھیل دی ہے تیری عمر یہ جگہ کر کے نہیں آپ نے بولا
سرکار کی بالکل ساری سرکار نے بڑے پیار سینے نہ لایا سر سے ہاتھ پھیرا سرکار بڑی محبت تیری عمر چھوٹی تو جگ نہیں کر سکتا فرمایا سونے تو راضی کیوں ہوئے گا فرمایا ابا پھر اپنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دونوں بھائی آپس میں کشتی کرنے جی تو میں بڑے بھائی کو ڈال تو سونے بڑا میرے اجازت دے چڑھو گے سرکار مسکرایا سرکار فرمایا ٹھیک ہوں آپس میں دونوں بھائیوں کی کشتی ہوئی چھوٹے بھائی نے کہا کہ میری تین تو اجازت مل گئی تو اپنی جان چھاپو کرنے واسطے تیار ہے جی میں اج جنگ نہ کی جی میں اج میدان جنگ چ نہ گیا تو کل قیامت والے دن جدو میرے ابے نے پوچھ لیا تو میں ابے کو جواب کی دیا گا کہ تمہیں کلیا نہیں جب میں جنگ کرنے واسطے تو واپس کی لینا جنگ سرکار نے کشتی کروائی انہیں کہا کیا کہ بیٹی ہے یہ تین کے اجازت مل گئی میں تم کہاں گا تیرے کو ڈہ جائے کشتی ہوئی دو شہزادے نے کشتی کی وڈے نکے نے ان کنڈ لا سرکار نے فرمایا جا تینوں بھی وہ جنگ ہوئی وہ یہ جنگ بدل کا واقعہ نہیں یہ ہو واقعہ ہے لیکن حضرت ابو سفیان کو جا کے پوچھا کہ سانو کو زیادہ کام کے دس میں بھی کہہ رہے فرمایا تینوں نہیں پتا ساری سرکار کی شان بکواس بڑی کر دے فرمایا بکواس کرتا تو تھوڑی عمر بڑی چھوٹی فرمایا تو سانو ٹکانا نہ ویکھ کر اسی وہ جو ٹکڑے کر کے لیا کے تیری بار میں پیش نہ کری تو مزہ نہ آئے سرکار تھوڑی دور کھڑے ہو آپ نے سارا دیتا کہ آپ گئے سب تو پہلے جڑے بیٹھے سب تو پہلے جا کے اپنی تلوار ننیا ننیا تلوار کے نام لتاں بڑی بس تھلے آیا دو جال گھوڑا تو تھلے آیا تو پھر دونوں شہزادے نے مار دیا دو غازیاں نے مار دیا ٹکڑے ٹکڑے زمین دے کر کے رکھ ایک کافر بندہ ایک دی شہادت اتنے اس میدان کے بڑے کی شہادت میدان کے چھوٹے کو ایک نے تلوار ماری تے آپ کا جڑا بابو سی سجا یہ کٹ کے لٹک گیا جب لٹکیا تو وہ کہتا کہ میں جنگ کرا گیا تو میری بات جان کے میں جنگ کرا گیا تو یہ مصیبت کرے گی میرے واسطے انہیں پیر تھلے بازو دیتا تو کھچ دیتا تو وہاں لا کے اپنا بازو لا کے جلدے چیک کرو آپ نام دے حضور کے رسالوں کے جلدے چیک کرو صلاح کبھی کسی نے نہیں کیتا ہے اللہ پاک کوئی ایسا لمحات آ گیا اللہ کی طرف سامنے مدد آئے چلو بھی کافران کا جنگ کرنی ہے پھر انشاءاللہ پتہ چلا کہ حضور کے غلام کیویں نکلتے ہیں پھر جنگ کیویں ہوتی ہے کہ اللہ کے کیویں فتح نصرت عطا سبحان اللہ شہزادے نے اپنا بہت لا کے جنی دیر ان طاقت رہی جنگ کی نے واپس سرکار کی بارگاہ میں کہتے ہیں سرکار اشارہ فرمایا تیری بات سرکار کی بارگاہ سے ننا مجاہد پوچھا ہمیں سرکار نے فرمایا کہ تیری کہ تو کی کیتا ہے سرکار بھیجتے ہیں کہ انہیں اپنے پیر کے تھلے بات کیتا تے کھچ کے لا سرکار نے فرمایا کہ لیا سانو اسی دیکھتے پہلی کہ بڑا بڑا تو کام کیتا ہے فرمایا تو کیوں کیتا فرمایا سونیا میں جنگ میں کرتا تھا کہیں ایسا نہ ہوئے مینوں تکلیف ہوئے تے میری جنگ کے دوران میرے وچ گائے نہ ہو جائے فرمایا میرے کو لا کے سٹتا فرمایا سونیا جان بھی تہاڈی ہے دل بھی تہاڈا ہے جان بھی تہاڈی ہے سونیا اسی کی پیش کریے جو جان سب کچھ بار کو سبحان اللہ فرمایا کہ بیلیو دیکھ لو سرکار کے غلاموں کا کی حال ہے کی منظر ہے سرکار کے کو سننے مجاہد تھوڑی دیر آپ زندہ رہ سرکار عظیم دوستوں ایک بڑا بہت ہی اعلیٰ سن ہے جنگ بدر اللہ کی فتح حضور کے غلاموں جنگاں ہوندیاں آئیاں نے جنگاں حضرت آدم کو شروع ہو جانے سرکار مدینہ آپ کے لاکے جگہ آئی لیکن سب تو خوشبختی والی یہ بات ہے ساڈے پاکستان نے ہمدردی واسطے بھارت میں کافی حالات کشیدہ ہوئے ہیں کورونا کے نال ادھر مریض کافی مرے بھی ہیں حالانکہ کلمہ نہیں پڑھیا لیکن یہ سارا دل چیک کرو سارے کشمیری مسلمان بہن تو انہوں نے بڑے بڑی عزیز بڑے بڑے حالات میں خراب کیتے ہیں ساری خوش نصیبی اسی عقیدت مقرر انسان کا کام ہے
چاہے انہیں کلمہ پڑھے یا نہیں پڑھے، بس اپنا دل موم کر کے بس ان کی مرتبہ سے پہنچے، اور وہ جزات سزا مالک خود۔ حضرت عبد المطلب کے جو پٹ پڑھے گیا نا، اور ہاتھیاں کا جھنڈ لے کے کافر آیا کہ میں اس استغفر اللہ کا نام دیں، انہیں سب کو پہلے آن کے نام مار کے آدھے شکنجے کرنا ہے۔ حضرت ابو طالب کی بات ہے، کچھ لوگ ہیں، فرمایا کہ آج بھی اٹھ لے، کافر نے پھاڑا فرمایا، کافر نے ارادہ کی فرمایا اور واپس کہاں کو کہاں آیا، آپ گیا ہوں میری آپ میرے اوپر تو پڑے، فرمایا پڑے نہیں، فرمایا کہ وہ تو پڑے، فرمایا میں رب کا گھاٹ آنا، رب کا گھاٹ آئی میرے اوپر دے جتنا گھار ہے رب تیرے گلاب پہ بدل آئے گا۔ آپ کو بھی دے دیتے ہیں، آپ دے دیتے ہیں، آپ کے ہاتھی سن انہوں نے حملہ ہوئے، لیکن اللہ نے پھر چھوٹے چھوٹے جانور خوابین کو اللہ نے انہوں کو خواب انہوں نے جڑے جانور تو اللہ نے دسنا میں چاہنا ہاں کہ رب کدی بھی یہ نہیں میدا، کدی بھی رب یہ نہیں میدا کہ بندہ آل ہے تو میں جی انہوں کو اپنے مسلمانوں کا قتل کروانا، رب کہتا ہے کہ بندہ آل ہے نا تو میں چھوٹی چیزیں پر کر لوا تاکہ انہوں پتہ چل جائے کہ اسی تو بڑے بدماش ہاں، اسی بڑے اللہ بڑے فرنے ہاں، لیکن مالک کا کرم دیکھو اللہ نے چھوٹے چھوٹے اللہ بھی نکال کے ایک تو انہوں کی چوک کے وچ پتھر ہے، دو انہوں نے پیروں کے وچ پتھر ہے، اور جتھے پتھر واجتا وہ زمین کو سراغ کرتا کرتا سر کو سراغ کرتا کرتا زمین کے وچ قسم ہوتا تھا جا زمین کے وچ جاتا وہ ساری اوتھے مگ لگ جاتی اوتھے تباہ سبحان اللہ۔ یہ کرم چلو ہوتا ہے، یہ سرکار عزیزہ مکرم جڑا میرا آج تک موضوع ہے، وہ موضوع میرا یہ ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اللہ کریم نے قرآن مجید فرمایا کہ یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ آج 17واں روزہ الحمدللہ تھوڑے لمحات بعد اپنا نے افطار کر وقت گزرتا پیا گزرتا رہے گا گزر جانا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم جدوں بھی کسی نے پکاریا میرے سرکار نے محمد اللہ بولو ہر میرے سرکار آج بھی تو سچے دل کے نال دنیا کے کسی بھی نقطے سے بہ کے سرکار کو دل کے نال پکارے ہاں، یہ ہو نہیں سکتا کہ سرکار کو خبر نہ پہنچے۔ حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ میری سرکار کی بارگاہ چ گئے، سرکار کی بارگاہ چ کے سننے والے نہ سونے تھوڑی دعوت پکائی ہے جی سونے قبول فرما لو تو میرے گھر ایک بار آ لو تو دعوت کھا لو۔ سبحان اللہ۔ میرے سرکار غلامہ پریشان ہو بس اسی آ رہے ہیں، فرمایا سونے آپ کے نال جنوں مرضی لے آئے سونے، فرمایا کہ اسی اینی دیر تو بعد آواں گے حضرت عثمانی غنی سرکار کی بارگاہ سرکار اپنے غلاماں دے نال حضور کی شکل دے وچ حضرت عثمانی غنی نے سرکار کے حجرے تو لا کے حضرت عثمانی غنی کے گھر تک حجرہ مبارک تک سرکار چلتے ہیں پہ حضرت عثمانی غنی سرکار کے بالکل قدم مبارک پشت مبارک کے پیچھے نے سرکار قدم چلتے ہیں پہ حضرت عثمانی غنی سرکار کے ہر قدم ہوتے ہیں۔ گل بڑی کرنی جب تھی ایویں ڈھیلے بولے نا تو پھر میں آخا گا بھی گل نہیں بنی سبحان اللہ ایک طرح گاجی کے آخا سب سے زیادہ ندیم بھائی کی بات ہے ایک بار کرے گا سارے لوگ حضرت عثمانی غنی سرکار چلتے ہیں پہ حضرت عثمانی غنی سرکار کے قدم ہیں ہمارے شریف کے سرکار کے قدم چکتے نہیں حضرت عثمانی غنی دوسرا چکتے ہیں حضرت عثمانی غنی دو بن تیسرا چکتے ہیں قدم مبارک حضرت عثمانی غنی قدم مبارک ملتے ہیں حضرت عثمانی غنی قدم کا کہتے ہیں کہ صحابہ کرام بار چھوٹے بیٹھے عثمان کہ یار سانو بھی دعوت بھی ہے سرکار کی قیمتی کا دعوت دے لیکن سرکار کے قدم کی نہیں جاتے آپ بولے جب سرکار مدینہ سرکار کے غلام حضرت عثمان غنی کے گھر پہنچے
دعوت کھادی بڑا اچھا انتظام کیتا صحابہ کرام نے سرکار کی بارگاہ چ کی کہ آقا یا رسول اللہ جی تواڈے غلام نے ایک کام کیتا فرمایا کی کام فرمایا عثمان تواڈے قدم دیتا سبحان اللہ فرمایا بھی سونیا قدم دیتا ہے فرمایا ہاں فرمایا پھر پوچھ لو فرمایا اسی پوچھا بس سانو نہیں دسیا عثمان نے میرے سرکار نے فرمایا بھی عثمان اج تو کام کیتا ہے فرمایا جی آقا میں تواڈا سونیا تو دعوت کی فرمایا ٹھیک ہے اسی قبول کی دعوت کھا لیے میں بھی کھا لیے میرے غلاموں نے دعوت کھا لی سرکار نے ایک روٹی بڑی تے روٹی رکھی تے حضرت سلیمان فارسی بنایا فرمایا جا میری پیاری بیٹی کو روٹی دیا فرمایا آج 13 دن گزر گیا میری بیٹی نے کچھ کھاتا نہیں سبحان اللہ 13 دن گزر گیا سرکار کی لتے تیرا سجدہ کائنات سجدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ 13 دن گزر گیا آپ نے کہا حضرت سلیمان حضرت سلیمان فارسی پہنچے آپ کا سرکار جو تحفہ تھا فرمایا آپ پیش کی گئی فرمایا بھی تو ایک کام کیتا ہے فرمایا آپ کا یا رسول اللہ کی کیتا ہے فرمایا کہ تو جب اسی چلے تھا اپنے حجرے مبارک کے وچوں فرمایا تو میرے قدم مبارک گیندا تھا کیا فرمایا سونیا میرا دل چاہے تھی میرا سونیا میرے خوشی پڑی فرمایا سونیا تو میرے گھر کے قریب لے کے آیا فرمایا کہ سونیا میرے بڑے چاہت میرے بڑے خوشی تھی فرمایا میرا دل چاہتا تھی میرا سونا میرے گھر آئے گا میں سونے دی آمد وچ اپنے گھر بار سجا چھٹاں گا حضرت اسماعیل نے آدھی بارگاہ وچ بیعت کر کے کدیا غریباں دے محلے میرے صحابہ مطابق نبی کی وجہ کی ہے فرمایا سونا میرے دل دی منشا ہے جننے قدم چل کے آؤ گے میں ایک ایک قدم کے بدلے سونے ایک ایک غلام آزاد ہوں سبحان اللہ دعوت کھا لی غلام آزاد ہو گئے مولا کائنات پورا نہیں کر اللہ بدل کرے آپ اس دعوت کے وچ شامل دعوت کھا لی تے آپ کو سرکار کو اجازت ملتی چلی سرکار یہ نہیں پوچھا کہ خیر فرمایا ٹھیک ہے پھر چلا میرے سرکار جگہ بھی آنا چاہتے ہیں آج کی سرکار جڑے بھی سرکار اس انداز کی بات ہے میرے آقا یا رسول اللہ ہر میرے غلاموں نے سر کے اوپر مضبوط ہوتے ہیں اور غلاموں کی دل کی آگ پوری کرنے سے سرکار ہر لمحہ سبحان اللہ مولا کائنات نے اجازت مانگی آپ آ رہے ہیں سجدہ کائنات سجدہ فاطمہ آپ تشریف فرما رہے ہیں حضرت عثمان غنی کا سارا واقعہ آپ نے یہاں میں پیش کیا ہوا ہے فرمایا کہ حضرت عثمان نے سرکار کے دعوت کی تھی فرمایا دعوت کی تھی لیکن قدم گنے اسی پوچھا سامنا دسیا سرکار کی بارگاہ سے اساں نے آپ کا مخابدہ پیش کیا کہ حضرت عثمان نے تواڈے سونے قدم گنے سرکار نے پوچھا فرمایا میرا دل چاہتا سی میں کہ سونے تسی جننے قدم آپ نے حجرے تو چل کے میرے گھر تشریف لے کے آؤ گے میں ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد ہوں سبحان اللہ تو آپ نے سارا واقعہ اپنی فاطمہ کو زہرا کی بارگاہ پیش کیا تھے تھوڑی دیر بعد آپ کو آپ نے پوچھا کہ لوگوں کی وجہ آپ نے دسیا نہ کہ آپ تھوڑی دیر سبتے کی حالت سبتے کی حالت ہے کہ آج میرے گھر بھی اج اینا وفن گچ لنگر پانی کا میں بھی سرکار کی دعوت کرتا سجدہ کائنات نے آواز دیتی مولا کائنات ہلالی مولا کائنات جی
فرمایا وہ میرا دل کرتا ہے تسی بھی جا کے ان گھر دے وچ حالت ہے کہ سرکار نے روٹی گلی حضرت سلیمان فوری نے اپنی جا کے میری بیٹی شہزادی لگے جگہ جا کے روٹی پیش کر کے تیرے تے گزرے کھانا گھر دے وچ حالت ہے کہ شاید کوئی نہیں لیکن بولے کا اعلان فرمایا جاؤ تسی بھی جا کے سرکار دی بارگاہ سے حضرت نہیں کر دے کہ آقا تہاڈی بیٹی نے تہاڈی بھی دعوت گھر سجائی ہے تہاڈی بھی سنیا وہ ہر ویلے آپ تہاڈیاں تانگاں رکھن والی تہاڈی بیٹی نے گھر دے اندر دعوت سجائی تو سنیا آپ کی بیٹی کی دعوت قبول سبحان اللہ مولا کائنات ہے جدوں قربان نکلے دل دے وچ سوچدے گھر دے وچ شے کوئی نہیں لیکن فرمایا کہ عام بیٹی کی ایک امام الانبیاء دی لفظ ذکر ہے آپ پہ سال عثمان کا سرکار کی بارگاہ مولا کائنات پہنچے فرمایا پھر خالی یہ نہ کری بھی سنیا دے کے تے واپس آ گئی فرمایا تو بھی اوتھے بیٹھ جاویں فرمایا تو بھی اوتھے بیٹھ جاویں فرمایا جدوں سونا چل کے میرے گھر والے آ کے نا تے تیرا بھی کام ہے تو سرکار کے قدم مبارک دیتا رہو سبحان اللہ مولا کائنات سرکار کی بارگاہ پہنچے جا کے سرکار کو سارا حال پیش کیتا کہ سونے تہاڈی لفظ ذکر دے کار تہاڈی سونے دعوت سجائی تو وہ بھی قبول سبحان اللہ جی ٹھیک ہے سرکار نے آپ نے غلاموں کو پیغام بھیجا سارے غلام اکٹھے ہو گئے سبحان اللہ ہن سرکار چلے فرشتے بھی آسمان سے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ لوگوں اے جے امام الانبیاء جن لوگوں نے اپنے بھی کہنا ہے ایک استغفراللہ ایک جھوٹا ہے جادوگر ہے فرمایا کہ آپ نے لفظ ذکر دے کھاتے ہیں سبحان اللہ سرکار کی بارگاہ دے وچ مولا کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دا مسمدہ جو سرکار کی بارگاہ دے وچ پیش کیتا نا میرے سرکار نے غلاموں کو آواز دیتی غلام سارے حاضر ہو گئے فرمایا آج میری پہلی دعوت حضرت عثمان دے گھر پر کھاتی ہے اور دوسری دعوت میری بیٹی دے گھر ہے فرمایا سونے جدھر تہاڈا حکم ہوے گا غلام سونے اور حاضر نے مولا کائنات سرکار دے پیچھے سرکار مدینہ سرکار دے غلام چار دن پہ آپ نے قدم مبارک نے آپ کہتے ہیں سرکار جدو اپنی لفظ ذکر سیدہ فاطمہ الزہرا آپ نے حجرے مبارک دے وچ پہنچے نا سبحان اللہ سرکار آپ کے حجرے مبارک وچ پہنچے سیدہ کائنات نے مصلی بچھایا اللہ کی بارگاہ شفاعت دیتی مالکہ تو دلہن دے حالوں جانا ہے تو بہتر جانا ہے فرمایا تجھے پتہ ہے آج تیری بندی دے گھر شہر کوئی مالکہ پر ویکھی آج میری لاج رکھنے بھی فرمایا سونیا لاج رکھنا تیرا کام ہے سجدہ کائنات کی بگڑی بات سبحان اللہ فرمایا اللہ نے جنت دے وچوں اعلیٰ قسم دے کھانے سجدہ کائنات دے کھاتے سبحان اللہ سرکار نے فرمایا حکم دیتا بھی کھانا پیش کیتا جائے کھانا پیش کیتا جائے صحابہ کرام نے جدو سرکار نے انہاں برتناں دے تو ڈھکن اٹھائے جڑی انہاں کھانے دی خوشبو صحابہ کرام نے جدو انہاں دی قلوب و ذہان تک پہنچی تے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ آقا یا رسول اللہ فرمایا ایہو جی اج تک خوشبو سانوں نہ اج تک آئیے نہ آوے میرے سرکار نے فرمایا بھی بیلیو ایک کھا لو یہ کھانا عام نہیں اللہ نے آج میری لفظ ذکر میری بیٹی کی مدد واسطے جنت دے وچوں اللہ کھانے سرکار کی بیٹی دے گھر پہ سبحان اللہ کھانا سرکار دے غلاماں نے کھایا سرکار نے پوچھا کہ بیٹی کو ذائقہ کیسا فرمایا سونے آج تک کبھی اللہ ذائقہ چاہیے سبحان اللہ صحابہ کرام نے کھانا کھایا سرکار چاند کے صحابہ کرام چاند کے سرکار چلے گئے مولا کائنات کو پوچھتے ہیں کہ سرکار کے قدم مبارک کتنے فرمایا ہاں گنے سی فرمایا سرکار کتنے قدم چل کے آئے مولا کائنات نے دسیا ہوئے گا کہ سرکار 80 قدم چل کے آئے 100 قدم جنہیں بھی فرمایا ہے سرکار قدم چل کے آئے سرکار کی لفظ ذکر
آپ نے مسلح پہ بچھایا. جدو مسلح بچھایا اللہ کی بارگاہ چرد کر دیا کیا میرے سونے ربا میرا باپ میرے گھر آیا میرا نبی میرے گھر آیا. فرمایا کیوں آیا؟ فرمایا میں چاہ بڑا تھی. فرمایا چاہ کیوں تھی؟ فرمایا چاہ اس وجہ تو تھی سونے تو ایڈا سونا بنایا ہے دی نال دی صورت نہ ہو سکتی ہے نہ اللہ پیدا فرما سکتا ہے. آپ فرما دے ہوں گے آپ اس انداز اللہ کو پکار دے ہوں گے اللہ کی بارگاہ سے جدو سرکار کا مسودہ سرکار کی بارگاہ سے دیتا ہوئے گا. آپ فرما دے ہوں گے فرمایا دنیا میرا چین تے قرار سونیا دنیا میرا چین تے قرار سونیا دنیا میرا. سارے سرکار کے غلام بن گئے. ہو سکتا ہے کہ دستار میں روزہ ہے اس دن جنگیں بدل ہوئی تھی رب دی فتح نصرت والا بنے اپنے فرشتے اپنے مسلمان اپنے غلاموں کی مدد واسطے کہلے سن. آج اسی جتنے نام پکار لئیے ہو سکتا ہے کہ سرکار مہربانی فرما دیں سرکار راضی ہو کر ہاتھوں چوکے پاڑوں نظرہ پکار لو ذرا دنیا میرا چین تے قرار سونیا دنیا میرا چین تے قرار سونیا دنیا میرا چین تے قرار سونیا تیرے نام وسدی بہار سونیا دنیا میرا. آپ نے مسلح بچایا اللہ کی بارگاہ جلد کی تھی سونیا تیرے عثمان نے محبوب کے قدم گنے سن ایک قدم دے بدلے سونیا ایک غلام آزاد فرمایا تھی پر میرے دل دی منشا ہے وے کل جدو قیامت دا دن ہوے گا جدو میدان لگے گا میدان دے اوپر جدو عمل تولے جان گے گناہگاراں نوں تیری طرفوں حکم ہوے گا جاؤ جہنم ول چلے جاؤ. مالکا میں عرض کرنیاں پئی اپنے محبوب دے ایک ایک قدم دے بدلے ایک لفظ نوں دو دی آگ تو آزاد فرما چھڑیا. اللہ نے فوراً جبریل امین کو کہا فرمایا کہ سونیا اپنی لفظ جگر فرما دیو رونا نہیں. فرمایا سر سجدے تو چک دیو. فرمایا جب قیامت کا دن ہوئے گا سونیا تیری تے رضا ہم چاہیے ہوئے گی پر تیری لفظ جگر نے جو آج لفظ منہ کر دیتے نے رب کا فرمانا ہے کہ میں نے اپنی ربوبیت کی قسم ہے. فرمایا میں قیامت والے دن سرکار کے انہاں غلاماں دی بخشش فرما چھڑا گا جنہاں تے میں دوزخ دی آگ حلال کر چھڑی یعنی کہ جنہاں میں دوزخ والے بھیج چھڑا گا. اس دعا کی برکت نال میں انہاں معاف فرما کے انہاں نوں جنت دا حق قرار کر دوں. سرکار مدینہ دے غلاموں جیڑا بندہ سرکار دا غلام ہو کے سرکار دا عاشق ہو کے سرکار جو تو بھی پکارتا ہے میرے آقا اپنے غلاموں کی اردو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرکار کا فرمان ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے مشکاہ شریف ابن ماجہ ابن خلدون کے اندر یہ گل بڑی مشہور بات ہے. میرے سرکار نے فرمایا ہے ماہ مقدس رمضان مبارکہ ایک بندہ ایک جان بوجھ کے روزہ چھڑ دے ایک روزہ جان بوجھ کے چھڑ دے. میں کیا ایک روزہ جان بوجھ کے چھڑ دے. بیماری نہ ہو تکلیف نہ ہو انہیں کدھر دور دراز سفر نہ کرنا جان بوجھ کے روزہ چھڑ دے. فرمایا باقی ساری عمر باقی اس مہینے کے علاوہ ساری عمر اگر بندہ روزیاں میں بھی گزار دے گا اس مہینے کا وہ ایک دن کا تعالیٰ پوری زندگی کو بندہ کبھی پیدا سبحان اللہ. ساری زندگی روزے رکھے لیکن کا ہاتھ کا جان حضور کے غلاموں اللہ کریم کا ساڈے تے کرم ہے مالک کی مہربانی ہے. مالک نے شان بڑے مقدس ایک گلا نہ بکھا کرو گلا نہ سوچا کرو کہ اتنی گرمی ہے اسی گرمی میں روزے رکھنا
دا کی حال ہوئے گا، حال کچھ نہیں ہوتا. برداشت کرنا بڑا کام ہے، برداشت کرنا بڑا کام ہے. رب فرماتا ہے جب افطاری کے وقت ساز و سامان پکا کے اگے رکھ کے میری بارگاہ میں جب دعا کرو گے نا، میں سارے پردے ہٹا دیا گا، جو منہ کر دیتا ہوں کہ میں قبول کر دیا. میں رب حضور دے زمانوں رب دے نیک بندے بننے واسطے پنج وقت کی نماز رمضان مبارک کا مطلب کرتے یہ خوش نصیبہ حاصل ہوتا ہے. اسی اپنے بیک گراؤنڈ تھوڑا نظر ماریے، سارے کئی ایسے سارے عزیز و کار میں سارے نام میرے ماموں جان، دو میرے ماموں جان جڑے پچھلے سال سارے نال موجود ہیں، سارے نال موجود ہیں. کئی ساری فیملی کے اندر کئی ایسے افراد نے اسی سارے نے آخر بظاہر حضرت آدم کی اولاد ہے، سارے مسلمان ہیں، اسی مسلمان بھائی ہوتے ہیں، ہے سارے بھائی ہیں، لیکن اللہ نے اپنی جانچ پڑتال واسطے اللہ نے سانوں پھر برادری آتا. لیکن گل یہ کہ جب اسی جہان چھڑ کے کل قیامت والے دن سارے اللہ کی بات ہے پہنچنا، اتنے یہ نہیں دیکھا جانا ہاں بھی تو آئی نہیں، ہاں بھی تو ساری نہیں، ہاں بھی تو تیری رب نے یہ نہیں پوچھنا کہ یار تو آرائی ہے تو تو جا جنت چلا جا، تو انصاری تو تو جنت ایک اتنے کوئی قدم پوچھنا کہ تو ملک ہے، تو یہ نہیں پوچھا جانا. بس یہ دیکھا جانا کہ تیرا ارادہ پورا دل کے نال کرنے والا، ارادہ کر کے اندر تے عمل کرنے والا کیڑا بندہ ہے جو اپنی ماں کی پختگی لے کے کون میری بارگاہ وچ پہنچے. جدوں اللہ جدوں ایک بندہ جدوں دنیا وچ جاندا ہے وہ جی اپنی بقایا چھڑ کے جاندا نا رب دا رب کے پیارے محبوب ہے. بخاری شریف کے حدیث ہے بندہ جی کوئی دنیا میں کچھ کرتا ہے نا تے 40 دن پورے میت اسی چک کے چھڑ کے قبر کھانے ہیں، لیکن وہ روح پورے 40 دن بندے کے گھر رہی، 40 دن پورے وہ بندے کی روح گھر رہی. جہاں مر جاتا ہے بندے مر گیا پھر اسی چھڈ ہے انہیں نے پیچھے آنا 40 دن پورے گھر کے وچ رہی. 40 دن تو بعد ایک سال پھر قبر کے اندر جس قبر کے 40 دن گھر اس پر رہتی ہے بھی وہ اسی کا چھڈ ہے کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ میں تو یہاں کو جدا ہو گیا ہاں، پر ہوں اس ٹائم یہاں کا جہاں دل کا جی دل کی میرے نال محبت سی وہ محبت کیسی. انسان گھر میں ایک بندہ بیمار ہو جانا تو انسان کی حالت یہ ہوتی کہ انسان کو برداشت نہیں، بیمار تو ہونا تو بیمار ہے لیکن اندر والدین اینے کو پریشان ہوتے ہیں وہ خود رو رہی نہیں ہوتے، لیکن وجہ یہ کہ وہ ہر حربہ استعمال کرنا ہے. اس وقت بندے کی جان نہیں نکلتی، جس پر مرن والا مر جاتا ہے بندے کی جان نہیں نکلتی، باقی وہ ہر کام کرتا ہے. لیکن اللہ کے بندے اس جہان میں کسی پیچھے بنا ہے، لیکن اس کو پہلے اسی آپ کے دل میں ملاتا ہے کہ ہر قبر کے ہر بندے نے اپنا حساب خود لیا. اتنے جا کے میں تھوڑی مدد نہیں کر سکتا، تھی میری مدد نہیں کر سکتے، میں تھوڑی جان نہیں چھڑا سکتا، تھی میری جان نہیں چھڑا سکتے. ہر بندے نے جو کچھ اتنے عمل کرنے قبر کے ان کا آپ بندے کو جواب دے. لیکن جہاں بندہ حالت بیماری کثیر وقت کے حالت بیماری دنیا کو پتہ فرما دیتا ہے. میرے سرکار کا فرمان ہے کہ جی موت آ رہی ہے اللہ کری تو موت شہادت دیتا ہے. آپ کو 10 قسمیں نے جہاں بندے جب موت آتی ہے اگر وہ حالات مرے تو اللہ اللہ کریم کی بارگاہ چ دعائے رب سامنے 5 وقت کا نمازی بنائے. باقی جڑے دن رہ گئے نماز مقدس رمضان مبارک کے اللہ کریم سامنے محبت کے نال احترام کے نال بڑی پیار کے نال سامنے یہاں باقی دن گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ارادہ میں پچھلے جمعے بھی تھوڑے کو ارادہ کروایا تھی، دل کا ارادہ کرو کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، رمضان مبارک کے روزے رکھیں گے. اگوں اعتکاف کے دن آ رہے ہیں، بس آخری گل کر لیجیے اعتکاف 20ویں روزے تقریباً وہ تک والے نے ساریا ماواں بہنوں نے گھر میں اعتکاف کرنا ہے، سارے بچیاں نے سارے بزرگاں نے سارے نوجوان ساتھیاں نے مسجد میں اعتکاف کرنا ہے. میرے سرکار نے فرمایا جن اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کی خاطر 10 دن اپنے گھر اپنے والدین اپنے عزیز و کار کو اپنے بچوں کو چھڈ کے اللہ کی رضا واسطے مسجد میں 10 دن اعتکاف کر لینا. میرے سرکار نے فرمایا اس بندے نو مستند یہ حدیث مبارک ہے کہ مقبول ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب کو اللہ تعالی نے سبحان اللہ کو ہوتا ہے. اللہ کریم اتنا راضی ہو جاتا ہے، اتنا راضی ہو جاتا ہے، اتنا راضی ہو جاتا ہے. فرمایا
بندے کے نال مصافحہ سرکار کو پوچھا گیا کہ بندے کو پتہ کیوں نہیں چلے گا کہ جبریل امین نے میرے نال آپ نے مصافحہ فرمایا؟ میرے سرکار نے فرمایا کہ جدوں آخری دن ہوتا ہے نا بندہ گھر کا جی وہ بار بار روئی جا رہا ہو اللہ کا مالک مقدس مہمان بنا سارے کو جدا ہو گیا وہ جدائی کی حالت میں روتا رہے فرمایا کہ اگر وہ اکھاں چوں آنسو نکل آون تے پھر بظاہر دیکھنا جے کہ اس بندے نال حضرت جبریل امین نے مصافحہ سبحان اللہ اللہ کے بندے وقت گزر جانا ہے رمضان مبارک کے باقی دن نے 13 کچھ حالات اتحاد کچھ دن کوئی کہہ رہے ہیں 12 دن کچھ دن 13 اللہ کرے کہ دن 13 ہی ہو جائے 13 دن باقی نے ارادہ کرو گرمی کو نہیں رکھنا بیماری کو نہیں رکھنا سفر کو نہیں رکھنا اپنے آپ کو دیکھو اللہ نے کوئی 11 مہینے سے راتیاں نہیں تک ساری اسی یہ بھی سوچے ہے کہ 11 مہینے رب سارے کو امتحان نہیں لیتا کہ ایک مہینہ جب رب امتحان لے نہیں لیتا تو سارے کو تکلیف کو چھڑ دی اللہ نے کیونکہ وہ ایک کینسر ہے نا کینسر ایک ایسی لاعلاج بیماری ہے ایک بندے کو کم پورے 20 دن بندہ بھوکا رہے تو یہ علاج ہے اللہ نے سانو 11 مہینے کے ایک مہینہ دے علاج جیسا بندہ جنہیں تے روزے رکھ لینا اللہ خالی کینسر ہی کئی بیماریاں تو اللہ پاک اس بندے میں شفا انشاءاللہ اب چند بندے نے ارادہ کیا باقی تھوڑی باقی کسی طرح کا ارادہ کرنا دینا باقی روزے رکھا گے 5 وقت کی نماز پڑھا گے اگر ہو سکیا اسی رات کو عشاء دے وقت ساڈیاں مساجد کے اندر صلاۃ التراویح ادا کی جاتی ہے حفاظ قرآن قرآن پاک سنا رہے ہیں نام کا قرآن سنا رہے ہیں اسی انشاءاللہ نام کا قرآن سنا گے اللہ کی اتبار کا دعا ہے رب خدا آج کا جمعہ اپنی بات ہے پورا قبول فرمائے بات تقاضا تشریح ساڈے کو کمی بیشی ہو گئی رب کریم سانو بھی معاف فرماوے اور ساڈے روزے قبول فرماوے ساڈیاں نمازاں قبول فرماوے سارا سب کا قبول فرمائے آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ